شہر کے سب سے مہنگے اور پوش علاقے کی اس خاموش گلی میں جہاں ہر طرف بڑے بڑے بنگلے اور اونچی دیواریں تھیں، ذیشان کی نئی کوٹھی اپنی ایک الگ ہی پہچان رکھتی تھی۔ یہ کوٹھی بہت پرانی طرز تعمیر پر بنی تھی، جس کے صدر دروازے پر لکڑی کا بھاری کام ہوا تھا اور اس کے ستون کسی قدیم یونانی عمارت کی یاد دلاتے تھے۔ ذیشان، جو پیشے کے لحاظ سے ایک کامیاب بزنس مین تھا، اس نے یہ جگہ اپنی نئی نویلی دلہن آمنہ اور اپنے بوڑھے والدین کے لیے ایک تحفے کے طور پر خریدی تھی۔ ذیشان کا چھوٹا بھائی سعد، جو ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، وہ بھی اس تبدیلی سے بہت خوش تھا، کیونکہ اس علاقے میں رہنا اس کا خواب تھا۔ جس دن وہ لوگ سامان لے کر وہاں پہنچے، شہر میں بادلوں کا راج تھا۔ دھوپ کی تمازت کہیں غائب تھی اور ایک عجیب سی ہبس آلود ہوا چل رہی تھی۔ جیسے ہی ٹرک سے سامان اتار کر گھر کے اندر رکھا جانے لگا، آمنہ نے ایک عجیب سی بات محسوس کی۔ جیسے ہی اس نے گھر کی دہلیز پار کی، اس کے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے گھر کا درجہ حرارت باہر کی نسبت 10 ڈگری کم ہے۔ ذیشان سامان کی ترتیب میں مصروف تھا، اس لیے آمنہ نے اپنی گھبراہٹ کو دل میں ہی رکھا۔ گھر کے اندرونی حصے میں دیو ہیکل سائز کے ہال ہے، جن کی چھتیں اتنی اونچی تھیں کہ وہاں معمولی سی سرگوشی بھی گونجتی تھی۔ دیواروں پر لگی پرانی پینٹنگز اور لکڑی کے فرش سے اٹھتی ہوئی ایک مخصوص بو پورے ماحول کو بوجھل بنا رہی تھی۔ ذیشان کی والدہ، جو کہ ایک مذہبی خاتون تھیں، انہوں نے کچن میں قدم رکھتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ وہاں تبرک کے طور پر کچھ میٹھا بنانے کا ارادہ کیا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ماچس جلائی، کچن کی کھڑکی سے آنے والی ہوا کے ایک جھونکے نے نہ صرف آگ بجھائی، بلکہ کچن کا بھاری بھرکم دروازہ بھی زور سے بند ہو گیا۔ والدہ نے اسے محض اتفاق سمجھا، لیکن ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ دوسری طرف سعد اپنے کمرے میں سامان سیٹ کر رہا تھا، جو دوسری منزل پر واقع تھا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے پورے شہر کا نظارہ نظر آتا تھا، لیکن کھڑکی کے عین باہر ایک سوکھا ہوا بوڑ کا درخت تھا، جس کی ٹہنیاں کھڑکی کے شیشے پر ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی انسانی ہاتھ اندر آنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہو۔ شام ڈھلتے ہی پورے گھر میں سناٹا چھا گیا، لیکن یہ ایک پرسکون سناٹا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا بوجھل پن تھا جو انسان کے اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے۔ ذیشان اور آمنہ جب اپنے کمرے میں گئے تو آمنہ نے دیکھا کہ کمرے کے وسط میں رکھا ہوا فانوس خود بخود ہل رہا ہے، حالانکہ تمام کھڑکیاں بند تھیں۔ ذیشان نے اسے عمارت کی پرانی وائرنگ یا چھت کی کسی خرابی سے منسوب کیا، لیکن اس کی اپنی آنکھوں میں بھی تھوڑی حیرت تھی۔ رات کے 11 بجے جب سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے اور سونے کی تیاری کرنے لگے تو پہلی بار کچھ غیر فطری رونما ہوا۔ گھر کے عقبی حصے میں بنے ہوئے سٹور روم سے کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ ذیشان ٹارچ لے کر وہاں گیا، لیکن وہاں سب کچھ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے سیڑھیوں کے پاس کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی ننگے پاؤں گیلی جگہ پر چل رہا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، مگر فرش پر پانی کے چند قطرے گرے ہوئے تھے جو دیوار کی طرف جا رہے تھے۔ ذیشان نے سوچا کہ شاید پائپ لیک ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دیوار بالکل خشک تھی اور وہ قطرے دیوار تک پہنچتے ہی غائب ہو گئے تھے۔ آمنہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے مسلسل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے کی الماری کے پیچھے سے کوئی اسے گھور رہا ہے۔ جب اس نے ہمت کر کے الماری کی طرف دیکھا تو اسے وہاں ایک کالی لکیر سی نظر آئی جو الماری کے پلے کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے فوراً لائٹ جلائی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے ذیشان کو آواز دی، لیکن ذیشان تب تک گہری نیند سو چکا تھا۔ ابھی وہ لائٹ بند کرنے ہی والی تھی کہ اسے اپنے کان کے قریب ایک باریک سی دبی دبی ہنسی سنائی دی۔ یہ کسی عورت کی ہنسی تھی جو بہت دور سے آ رہی تھی، مگر پھر بھی اتنی صاف تھی کہ آمنہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ اس گھر میں ان کی پہلی رات تھی اور ابھی 15 دنوں کا وہ بھیانک سفر شروع ہونا باقی تھا جس نے اس خاندان کے ہر فرد کی زندگی بدل کر رکھ دینی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے شہر کی بلند و بالا عمارتوں کو چھوا تو ذیشان کے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ رات کے پراسرار واقعات نے آمنہ کے چہرے سے رونق چھین لی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند کی کمی اور خوف کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ ناشتے کی میز پر سب خاموش تھے، جیسے ہر کوئی اپنے اندر کے خوف کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ذیشان کے والد، جو کہ ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر تھے اور کافی مضبوط اعصاب کے مالک تھے، انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پہلی بار خاموشی توڑی۔ انہوں نے بتایا کہ رات کے پچھلے پہر انہیں ایسا لگا جیسے ان کے بیڈ کے نیچے کوئی رینگ رہا ہے،
لیکن جب انہوں نے نیچے دیکھا تو وہاں کچھ نہ تھا، بس ایک شدید ٹھنڈک کا احساس باقی رہ گیا تھا۔ سعد، جو کہ اپنے موبائل میں مگن رہنے والا لڑکا تھا، اس نے بھی لقمہ توڑتے ہوئے اعتراف کیا کہ اس کے کمرے کے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتابیں خود بخود فرش پر گر گئی تھیں۔ سب سے زیادہ پریشان آمنہ تھی، جس نے اس ہنسی کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن اس کی خاموشی چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ ذیشان نے سب کو تسلی دی کہ شاید یہ پرانے گھر کا اپنا ایک ماحول ہے جو نئے مکینوں کو تھوڑا وقت دیتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں۔ اس نے اسے وہم اور نفسیاتی دباؤ قرار دیا، لیکن اس کا اپنا دل بھی ان باتوں کو تسلیم کرنے سے قاصف تھا۔ دوپہر کے وقت جب ذیشان آفس چلا گیا اور سعد یونیورسٹی، تو گھر میں آمنہ، اس کی ساس اور سسر رہ گئے۔ آمنہ کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی کہ اچانک اسے صحن میں بنے ہوئے پرانے کنویں کے پاس کوئی کھڑا نظر آیا۔ وہ ایک لمبی قامت والی عورت تھی جس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ اس کا چہرہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ آمنہ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے اپنی ساس کو پکارنا چاہا، لیکن اس کے حلق سے آواز نہ نکلی۔ جیسے ہی وہ عورت مڑی، آمنہ نے دیکھا کہ اس کے پیر الٹے تھے اور وہ زمین سے چند انچ اوپر تیر رہی تھی۔ آمنہ کی چیخ نکلی اور وہ کچن کے فرش پر گر گئی۔ جب اس کی ساس دوڑتی ہوئی آئی تو وہاں کوئی نہ تھا، بس صحن کی دھوپ میں ایک عجیب سی سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ شام ہوتے ہی گھر کا نقشہ بدل گیا۔ شہر کی روشنیاں تو جل گئیں، لیکن اس بنگلے کے اندر لگی لائٹیں مدھم ہونے لگیں۔ ذیشان جب واپس آیا تو اسے گھر کا ماحول بہت بوجھل لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے گھر کی دیواریں سکڑ رہی ہیں اور چھت نیچی ہوتی جا رہی ہے۔ رات کے 10 بجے جب سب سونے کے لیے اپنے کمروں میں گئے تو اصل ہولناکی شروع ہوئی۔ پورے گھر میں ایک ساتھ تمام دروازے زور زور سے بجنے لگے، جیسے کوئی باہر سے انہیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ذیشان نے ہمت جمع کی اور لائٹ جلانے کی کوشش کی، لیکن بلب ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ اندھیرے میں اسے آمنہ کی چیخ سنائی دی جو کمرے کے دوسرے کونے سے آ رہی تھی۔ جب ذیشان نے موبائل کی ٹارچ جلائی تو اس نے دیکھا کہ آمنہ ہوا میں معلق تھی اور کوئی نادیدہ قوت اسے دیوار کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ تڑپ رہی تھی۔ ذیشان کے والد اور سعد بھی دوڑتے ہوئے کمرے میں آئے، لیکن کمرے کا دروازہ خود بخود لاک ہو گیا۔ باہر سے ذیشان کی والدہ کے رونے اور کلام الہی پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پورا کمرہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا اور دیواروں پر سیاہ رنگ کا مادہ ٹپکنے لگا تھا، جس سے مردار کی بدبو آ رہی تھی۔ ذیشان نے پوری طاقت سے آمنہ کا ہاتھ تھاما اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی اس نے تلاوت بلند کی، ایک زوردار چیخ پورے گھر میں گونجی، جیسے کسی نے تپتے ہوئے لوہے پر پانی ڈال دیا ہو۔ آمنہ اچانک فرش پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اسی لمحے تمام دروازے کھل گئے اور گھر کی لائٹیں خود بخود جل اٹھیں۔ سب گھر والے ہانپ رہے تھے اور ان کے چہروں پر موت جیسی سردی چھائی ہوئی تھی۔ اب یہ واضح تھا کہ اس گھر میں کوئی عام جن بھوت نہیں، بلکہ کوئی قدیم اور طاقتور شر مقیم ہے جو اس خاندان کا خون پینے پر تلا ہوا ہے۔ اس بھیانک رات کے بعد گھر کا ہر فرد صدمے کی کیفیت میں تھا۔ آمنہ کو تیز بخار چڑھ گیا تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی عجیب و غریب نام پکار رہی تھی جو کسی نے پہلے کبھی نہیں سنے تھے۔ ذیشان نے فیصلہ کیا کہ وہ آج رات یہاں نہیں رکیں گے اور کسی ہوٹل میں منتقل ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی وہ گھر کا سامان سمیٹ کر باہر نکلنے لگے، ایک اور مصیبت نے انہیں آ گھیرا۔ شہر میں اچانک ایسی طوفانی بارش اور جھکڑ چلنا شروع ہوئے کہ سڑکوں پر درخت گر گئے اور پورا علاقہ سیلابی صورتحال کی لپیٹ میں آ گیا۔ فون کے سگنل غائب ہو چکے تھے اور گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جیسے کوئی نادیدہ طاقت انہیں اس چار دیواری سے باہر نکلنے نہیں دے رہی تھی۔ مجبوراً انہیں واپس اندر جانا پڑا۔ ذیشان کے والد نے ہمت جمع کی اور سب کو ہال میں ایک ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا تاکہ کوئی اکیلا نہ رہے۔ سعد نے لائٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے معلوم ہوا کہ بجلی کی تاریں کسی نے بری طرح کاٹ دی تھیں، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ تاروں پر کاٹنے کے نشان کسی اوزار کے نہیں بلکہ انسانی دانتوں کے معلوم ہوتے تھے۔ ہال میں موم بتیاں روشن کی گئیں جن کی تھرتھراتی روشنی دیواروں پر عجیب و غریب سائے بنا رہی تھی۔ رات کے 12 بجتے ہی گھر کی خاموشی ایک بار پھر ٹوٹ گئی۔ اس بار آواز کسی کے چلنے کی نہیں بلکہ کسی کے ناخنوں سے دیواریں کھرچنے کی تھی۔ یہ آواز ہال کی اس بڑی دیوار سے آ رہی تھی جہاں ایک بہت بڑا آئینہ لگا ہوا تھا۔ سب کی نظریں اس دیوار پر جم گئی۔ اچانک آئینے پر دھند چھانے لگی اور اس دھند کے پیچھے ایک چہرہ ابھرا۔ وہ کسی بوڑھی عورت کا چہرہ تھا جس کی جلد لٹکی ہوئی تھی اور اس کی جگہ پر صرف 2 خالی اور اندھیرے گڑھے تھے۔ وہ آئینہ زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور اس کے کرچی کرچی ہونے کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ جیسے ہی آئینہ ٹوٹا، اس کے پیچھے چھپی دیوار پر کچھ لکھا ہوا نظر آیا۔
یہ سرخ رنگ سے لکھی ہوئی عبارت تھی جو دیکھنے میں تازہ خون معلوم ہوتا تھا۔ عبارت اردو میں نہیں تھی بلکہ کسی قدیم طلسمی زبان میں تھی، لیکن اس کے نیچے ایک لکیر میں ذیشان کے خاندان کے تمام افراد کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ہر نام کے آگے ایک ہندسہ درج تھا، جیسے کوئی گنتی گن رہا ہو۔ ذیشان کا نام سب سے اوپر تھا اور اس کے آگے 0 لکھا تھا۔ اسی لمحے کچن سے برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور ذیشان کی والدہ کی چیخ گونجی۔ وہ ابھی کچن کی طرف بھاگے ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کچن کی چھت سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ جب ذیشان نے اوپر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چھت پر ایک انسانی ڈھانچہ نما وجود چپکا ہوا تھا جس کے ہاتھ پاؤں غیر قدرتی طور پر مڑے ہوئے تھے۔ اس وجود نے اپنی گردن 180 ڈگری پر گھمائی اور ذیشان کی طرف دیکھ کر ایک ایسی ہولناک آواز نکالی جو کسی بھیڑیے کے غرانے اور انسانی چیخ کا مجموعہ تھی۔ سعد نے قریب پڑا ہوا ایک ڈنڈا اس کی طرف پھینکا، لیکن وہ وجود بجلی کی سی تیزی سے دیواروں پر رینگتا ہوا غائب ہو گیا۔ گھر کی فضا میں اب گندھک اور سڑتے ہوئے گوشت کی بو اتنی شدید ہو گئی تھی کہ سانس لینا دوبھر تھا۔ ذیشان کے والد نے بلند آواز میں کلام پاک پڑھنا شروع کیا تو پورے گھر میں لکڑی کے فرنیچر سے گھسیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کرسیاں اور میزیں خود بخود ہوا میں اڑنے لگیں اور ایک میز سیدھی ذیشان کی طرف آئی جسے بچتے ہوئے وہ زمین پر گرا۔ آمنہ جو اب تک بے ہوش تھی اچانک سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اب بھی بند تھی، لیکن وہ ایک مردانہ اور گرجدار آواز میں بولی، تم اس زمین پر قدم رکھنے کی ہمت کیسے کر سکتے ہو جو صدیوں سے ہماری ہے؟ یہ شہر تمہارا ہوگا لیکن یہ 4 دیواری ہمارے خون سے سینچی گئی ہے، یہاں سے کوئی زندہ نہیں جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ ڈھیر ہو گئی۔ اب صورتحال قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ شہر کا وہ پوش علاقہ جو ہمیشہ پرامن رہتا تھا آج اس خاندان کے لیے جہنم کا نمونہ بن چکا تھا۔ ذیشان کو احساس ہوا کہ انہوں نے اس گھر کو خرید کر اپنی موت کا سودا کر لیا ہے اور اب کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا تھا۔ بارش کی شدت میں کمی تو آئی تھی، لیکن گھر کے باہر کا منظر کسی بھیانک خواب جیسا تھا۔ سڑک پر پانی کھڑا تھا اور اس پوش علاقے کی تمام روشنیاں گل ہو چکی تھیں۔ ذیشان اور اس کا خاندان اب اس عالیشان بنگلے کے ہال میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ موبائل فون کی بیٹریاں دم توڑ رہی تھیں اور گھر میں موجود واحد لینڈ لائن فون کی تاریں بھی کسی نے کاٹ دی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ گھر شہر کے نقشے سے کٹ کر کسی الگ ہی دنیا میں پہنچ گیا ہے، جہاں صرف اندھیرا اور موت کا رقص تھا۔ آمنہ کی وہ خوفناک گرجدار آواز ابھی تک سب کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ذیشان کے والد نے ہمت سے کام لیتے ہوئے صحن کے دروازے کو مقفل کیا اور سب کو ایک دائرے میں بیٹھنے کو کہا۔ انہوں نے اپنے پاس موجود ایک چھوٹی سی تسبیح نکال لی اور ذکر شروع کر دیا، لیکن جیسے جیسے ذکر کی آواز بلند ہوتی، گھر کی دیواروں سے آنے والی کھرچنے کی آوازیں مزید تیز ہو جاتی۔ اچانک سعد نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے فرش تھر تھر آ رہا ہے۔ اس نے جب نیچے دیکھا تو لکڑی کے تختوں کے درمیان سے کالی اور لمبی انگلیاں باہر نکل رہی تھیں جو اس کے ٹخنوں کو جکڑنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ سعد اچھل کر پیچھے ہٹا، لیکن اسی لمحے پورے ہال میں موجود موم بتیاں ایک ساتھ بجھ گئیں۔ گھپ اندھیری میں ذیشان کو صرف سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن ان سانسوں میں ایک ایسی آواز بھی شامل تھی جو ان میں سے کسی کی نہیں تھی۔ وہ ایک بھاری اور گھرگھراہٹ والی سانس تھی جو بالکل ذیشان کے سر کے اوپر سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی ذیشان نے اپنے موبائل کی آخری فیصد بیٹری پر ٹارچ جلائی، اس نے دیکھا کہ چھت سے لٹکے ہوئے پھانوس پر وہی ہولناک وجود اوندھا لٹکا ہوا تھا اور اس کے منہ سے سیاہ رنگ کا لیسدار مادہ ذیشان کے کندھے پر ٹپک رہا تھا۔ وہ وجود ایک پل میں نیچے کودا اور سعد کی طرف لپکا۔ سعد نے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس نادیدہ قوت نے اسے دیوار سے دے مارا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ ذیشان کی والدہ نے چیخ ماری اور اپنے بیٹے کی طرف بھاگے، لیکن ہال کا بھاری صوفہ خود بخود گھسٹ کر ان کے راستے میں آ گیا۔ اب آسیب کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ پورے گھر میں کہکہوں کا ایک طوفان برپا ہو گیا، جیسے درجنوں لوگ ایک ساتھ ان کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ دیواروں پر لگی ہوئی فیملی تصاویر کے شیشے چٹک گئے اور ان تصویروں میں موجود چہروں کی جگہ خوفناک زخم نظر آنے لگے۔ ذیشان نے محسوس کیا کہ اس کے جسم کی ہمت جواب دے رہی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے وہ پرانا نقشہ نکالا جو اسے گھر کی رجسٹری کے ساتھ ملا تھا۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس نقشے کے نیچے ایک خفیہ تہہ خانے کا نشان بنا ہوا تھا جس کا ذکر پراپرٹی ڈیلر نے کبھی نہیں کیا تھا۔ یہ تہہ خانہ بالکل اسی جگہ تھا جہاں سے وہ گیلی مٹی کے نشانات شروع ہوئے تھے۔ ذیشان کو اندازہ ہوا کہ اس گھر کی جڑیں کسی بہت پرانے اور کالے راز میں دھسی ہوئی ہیں، اور جب تک وہ اس راز تک نہیں پہنچیں گے یہ بلا انہیں نہیں چھوڑے گی۔
اچانک آمنہ دوبارہ اٹھی، لیکن اس بار اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھی اور ان کی رنگت کوئلے جیسی کالی تھی۔ وہ بغیر کچھ بولے سٹور روم کی طرف چلنے لگی۔ اس کے چلنے کا انداز انسانوں جیسا نہیں تھا، وہ بالکل ایک مشینی گڑیا کی طرح قدم اٹھا رہی تھی۔ ذیشان نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے آمنہ کا ہاتھ چھوا، اسے ایک شدید بجلی کا جھٹکا لگا جس نے اسے کئی فٹ دور پھینک دیا۔ آمنہ نے سٹور روم کا دروازہ کھولا اور اس کے اندر موجود اندھیروں میں اتر گئی۔ باہر بادلوں کی گرج اور گھر کے اندر آسیب کی چیخیں ایک ساتھ مل کر ایک ایسا سما پیدا کر رہی تھیں کہ انسان کا دماغ پھٹ جائے۔ ذیشان کے والد نے اپنے بیٹے کو سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، بیٹا، یہ کوئی عام بھوت نہیں، یہ زمین کا پہرہ دار ہے، ہمیں اس کے ٹھکانے تک جانا ہی ہوگا اگر ہم صبح کا سورج دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ذیشان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اسے اپنی بیوی کو بچانے اور اس خونی کھیل کو ختم کرنے کے لیے اسی تاریک سٹور روم کے اندر اترنا تھا جہاں سے موت کی بو آ رہی تھی۔ ذیشان نے لرزتے ہاتھوں سے سٹور روم کا وہ بھاری بھرکم دروازہ کھولا جو کئی دہائیوں سے بند معلوم ہوتا تھا۔ اندر سے اٹھنے والی سڑانت اور مٹی کی ملی جلی بو اتنی تیز تھی کہ اس کے ساتھ کھڑے سعد کو ابکائیاں آنے لگی۔ آمنہ کا کہیں پتہ نہ تھا، لیکن اندھیرے میں اس کے پاؤں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی جو کہیں نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ ذیشان نے اپنے موبائل کی ٹارچ دیواروں پر ماری تو اسے ایک چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ نظر آیا جو فرش کے بالکل برابر تھا۔ یہ اسی خفیہ تہہ خانے کا راستہ تھا جس کا نقشے میں ذکر تھا۔ ذیشان کے والد نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا، اکیلے مت جاؤ۔ لیکن ذیشان کے سر پر اس وقت آمنہ کو بچانے کا جنون سوار تھا۔ وہ اس چھوٹے سے دروازے کو دھکیل کر نیچے اترا۔ سیڑھیاں پتھر کی بنی ہوئی تھی اور نہایت تنگ تھیں۔ جیسے جیسے وہ نیچے اترتا گیا، اوپر سے آنے والی بارش اور بجلی کی آوازیں دھیمی ہوتی گئیں اور ان کی جگہ ایک عجیب سی سرگوشی نے لے لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ کلمہ پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ کلام الہی نہیں بلکہ کوئی شیطانی ورد تھا۔ تہہ خانے کے وسط میں پہنچ کر ذیشان کی ٹارچ کی روشنی آمنہ پر پڑی۔ وہ ایک پرانے لکڑی کے تخت پر بیٹھی تھی، لیکن اس کے سامنے فرش پر انسانی ہڈیوں اور کوئلے سے ایک عجیب سا دائرہ بنا ہوا تھا۔ آمنہ کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی جس کے صفحات انسانی کھال جیسے لگ رہے تھے۔ وہ مسلسل اپنی زبان میں کچھ پڑھ رہی تھی اور اس کی آواز اب کسی مرد کی نہیں بلکہ کئی آوازوں کا مجموعہ بن چکی تھی۔ ذیشان نے ہمت جمع کی اور اسے پکارا، آمنہ، ہوش میں آؤ، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے آمنہ کا نام لیا، تہہ خانے کی چاروں دیواروں پر لگی ہوئی مشعلیں خود بخود جل اٹھیں۔ ذیشان یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کوئی عام تہہ خانہ نہیں تھا بلکہ ایک قدیم قید خانہ تھا جس کی دیواروں پر لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ ان زنجیروں میں انسانی ڈھانچے جکڑے ہوئے تھے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتھر بن چکے تھے۔ آمنہ نے آہستہ سے اپنی گردن موڑی، اس کا چہرہ اب پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سیاہ رنگ کی رگیں ابھری ہوئی تھیں اور اس کے آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ذیشان، بھاگ جاؤ، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ آمنہ کی اپنی کمزور سی آواز ایک پل کے لیے سنائی دی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پھر سے اسی خوفناک ہنسی میں بدل گئی۔ اچانک تہہ خانے کی چھت سے کالی مٹی گرنے لگی اور زمین پھٹنے لگی۔ ذیشان نے دیکھا کہ اس دائرے کے درمیان سے ایک دیو ہیکل سایہ ابھر رہا ہے جس کے ہاتھ ناخنوں کی جگہ لمبے خنجروں جیسے تھے۔ یہ اس گھر کا اصل مالک تھا، وہ آصف جو صدیوں سے اس شہر کے اس پوش علاقے کے نیچے دفن تھا۔ اوپر ہال میں موجود ذیشان کے والدین اور سعد پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ گھر کا فرنیچر اب اڑ نہیں رہا تھا بلکہ آگ پکڑ رہا تھا۔ دیواروں سے خون کی ندیاں بہنے لگی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا بنگلہ کسی زندہ وجود کی طرح تڑپ رہا ہے۔ سعد نے ہمت کر کے قرآن پاک اٹھایا اور بلند آواز میں تلاوت شروع کی، جس پر گھر کی دیواروں سے ایسی چیخیں نکلیں کہ گلی میں موجود آوارہ کتے بھی خوف سے خاموش ہو گئے۔ ذیشان کو احساس ہوا کہ وہ اب کسی ایسی طاقت سے لڑ رہا ہے جو جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ اسے یاد آیا کہ بابا رحمت، جن کا ذکر اس کے والد نے کیا تھا، ان تک پہنچنا اب زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ لیکن کیا وہ اس تہہ خانے سے زندہ نکل پائے گا؟ تہہ خانے کی فضا اب اتنی بوجھل ہو چکی تھی کہ ذیشان کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ وہ دیو ہیکل سایہ جو زمین سے نمودار ہوا تھا، اب آہستہ آہستہ ایک واضح شکل اختیار کر رہا تھا۔ وہ ایک لمبے قد کا آدمی تھا جس نے بوسیدہ اور خونی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ غیر قدرتی طور پر لمبے تھے اور اس کی انگلیاں ہڈیوں کی طرح نوکیلی تھی۔
اس وجود کی موجودگی سے ہی پورے تہہ خانے میں برفانی سردی پھیل گئی تھی، یہاں تک کہ ذیشان کی اپنی سانسیں دھوئیں کی طرح فضا میں منجمد ہو رہی تھیں۔ آمنہ، جو ابھی اس تخت پر ساکت بیٹھی تھی، اچانک ایک ایسی زبان میں بڑبڑانے لگی جو انسانی کانوں کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ ذیشان نے ہمت مجتمع کی اور اپنی ٹارچ کی روشنی اس سائے کے چہرے پر ڈالی۔ جیسے ہی روشنی پڑی، وہ وجود غصے سے چنگھاڑا۔ اس کی آواز سے تہہ خانے کی دیواریں لرز اٹھیں اور کچھ پتھر چھت سے ٹوٹ کر نیچے گرے۔ ذیشان کو اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ محض کوئی آوارہ جن نہیں، بلکہ اس زمین کا وہ قدیم پہرادار ہے جسے شاید صدیوں پہلے یہاں کسی نے قید کیا تھا یا قربانی دے کر دفن کیا تھا۔ تم کون ہو اور ہماری جان کیوں لینا چاہتے ہو؟ ذیشان نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اس وجود نے اپنا ہاتھ آمنہ کی طرف بڑھایا جیسے وہ اسے اپنی گرفت میں لینا چاہ رہا ہو۔ اچانک تہہ خانے کی ایک دیوار پر کچھ پرانی تصویریں اور نقش نگار ابھرنے لگے۔ ذیشان نے دیکھا کہ ان تصویروں میں وہی کوٹھی دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ آج کی نہیں بلکہ 100 سال پرانی تھی۔ اس وقت یہ جگہ شہر کا حصہ نہیں تھی بلکہ ایک ویران جنگل تھا۔ تصویروں میں کچھ لوگ ایک لڑکی کو زنجیروں میں جکڑ کر اسی جگہ زندہ دفن کر رہے تھے جہاں آج یہ تہہ خانہ موجود تھا۔ ذیشان کو سمجھ آ گیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں کسی بے گناہ کا خون بہایا گیا تھا، اور اب وہ روح اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس گھر کے نئے مکینوں کو نشانہ بنا رہی تھی۔ وہ سایہ دراصل اس لڑکی کی روح کا محافظ تھا یا شاید اس ظلم کا گواہ۔ جیسے ہی ذیشان اس حقیقت تک پہنچا، وہ سایہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ذیشان نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کا پاؤں ایک پرانی زنجیر میں پھنس گیا اور وہ اوندھے منہ گر پڑا۔ ادھر اوپر ہال میں سعد اور اس کے والدین پر ٹوٹنے والی قیامت اب اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ گھر کے تمام شیشے اور برتن ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ سعد نے دیکھا کہ اس کی والدہ کے بالوں کو کوئی نادیدہ ہاتھ کھینچ رہا ہے اور انہیں فرش پر گھسیٹتا ہوا کچن کی طرف لے جا رہا ہے۔ ذیشان کے والد نے اپنی پوری قوت سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور چیخ کر کہا، سعد، اللہ کے واسطے کچھ کرو، یہ ہمیں ختم کر دے گا۔ سعد نے ہانپتے ہوئے اپنے موبائل سے ذیشان کے والد کے اسی پرانے دوست بابا رحمت کا نمبر ملانے کی کوشش کی۔ حیرت انگیز طور پر جہاں کوئی سگنل نہیں آ رہا تھا، وہاں ایک بار گھنٹی گئی اور دوسری طرف سے ایک پرسکون لیکن گرجدار آواز سنائی دی، سعد، گھبراؤ نہیں، میں تم لوگوں کے گھر کی دہلیز پر پہنچ چکا ہوں، لیکن اس گھر کے چاروں طرف شیطانی قوتوں کا پہرا ہے۔ تم سب مل کر آیت الکرسی کی تکرار کرو تاکہ میں اندر داخل ہونے کا راستہ بنا سکوں۔ تہہ خانے میں ذیشان کی حالت نازک تھی۔ وہ سایہ اس کے بالکل قریب آ چکا تھا اور اس کے نوکیلے ناخن ذیشان کی گردن تک پہنچ رہے تھے۔ ذیشان نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور آخری بار اللہ کو یاد کیا، مگر اسی لمحے اوپر سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور پورے گھر میں ایک ایسی سفید روشنی پھیلی جس نے اندھیرے کو چیر کر رکھ دیا۔ تہہ خانے کی وہ شیطانی مشعلیں ایک ہی پل میں بجھ گئیں اور وہ سایہ تکلیف سے دھاڑتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ بابا رحمت کی آمد کا پہلا اثر تھا، لیکن ذیشان جانتا تھا کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب یہ اپنے فیصلہ کن موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ اسے آمنہ کو اس تخت سے اٹھانا تھا، مگر آمنہ اب بھی اسی تلسمی کیفیت میں گرفتار تھی۔ کیا وہ اسے اس گہری کھائی سے نکال پائے گا؟ اوپر ہال میں ایک زوردار دھماکے کے ساتھ گھر کا صدر دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک نورانی چہرے والے بزرگ، جن کے سفید بال اور لمبی داڑھی ان کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی، اندر داخل ہوئے۔ یہ بابا رحمت تھے، جن کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک سادہ سا عصا اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ان کے قدم رکھتے ہی گھر کے اندر کی وہ حبس آلود اور سڑی ہوئی بو ایک دم غائب ہو گئی اور اس کی جگہ سندل کی ہلکی سی خوشبو پھیل گئی۔ لیکن آصف اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی بابا رحمت نے قدم آگے بڑھایا، گھر کے در و دیوار لرزنے لگے اور ایک خوفناک آواز گونجی، بوڑھے، واپس چلا جا، یہ شکار ہمارا ہے۔ بابا رحمت نے ذرا برابر بھی خوف محسوس نہیں کیا، بلکہ بلند آواز میں پکارا، باطل مٹ نہیں کے لیے آیا ہے اور حق اب آ چکا ہے۔ انہوں نے اپنے پاس موجود پیالے سے پانی نکال کر چاروں طرف چھڑکا۔ جیسے ہی وہ پانی کے کٹے فرش پر گرے، وہاں سے کالا دھواں اٹھنے لگا۔ سعد اور اس کے والدین، جو اب تک صوفے کے پیچھے پناہ لیے ہوئے تھے، بھاگ کر بابا جی کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ بابا جی نے انہیں ہدایت کی کہ وہ مسلسل درود شریف کا ورد کریں اور کسی بھی صورت اس دائرے سے باہر نہ نکلیں جو وہ اب اپنے عصا سے ان کے گرد کھینچنے والے تھے۔ ادھر تہہ خانے میں ذیشان نے محسوس کیا کہ اس سفید روشنی کے اثر سے وہ ہولناک سایہ تھوڑی دیر کے لیے کمزور پڑ گیا ہے۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور زنجیر سے اپنا پاؤں چھڑا کر آمنہ کی طرف جھپٹا۔ آمنہ اب بھی اسی تخت پر بیٹھی تھی، مگر اب اس کا جسم شدت سے کانپ رہا تھا، جیسے اس کے اندر دو قوتیں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ آمنہ، اٹھو، ہمیں باہر نکلنا ہے۔ ذیشان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔
आमना ने जब आंखें खोलीं तो उनमें वही काला रंग था, लेकिन उसकी आवाज में ज़ीशान के लिए पुकार थी। ज़ीशान, भागो, वो तुम्हें मार देगा। उसी लम्हे वो साया दोबारा से तवाना हुआ और उसने एक जोरदार कहकहा लगाया। तहखाने की दीवारें अब तेजी से करीब आने लगीं, जैसे वो ज़ीशान और आमना को कुचल देना चाहती हूँ। ज़ीशान को लगा कि ज़मीन उसके पैरों तले से निकल रही है। अचानक ऊपर से बाबा रहमत की गरजदार आवाज़ सुनाई दी, जो सूरे नम्ल की आयत तिलावत कर रहे थे। तिलावत की हर आयत के साथ वो साया तड़पने लगा, उसके जिस्म से चिंगारियां निकलने लगी और वो दीवारों से सर टकराने लगा। बाबा रहमत अब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उनके पीछे साथ टॉर्च लिए खड़ा था। बाबा जी ने तहखाने में कदम रखते ही अपना असा फर्श पर मारा, जिससे एक ऐसी लहर पैदा हुई कि आमना के गिर्द बना हुआ हड्डियों और कोयले का वो मुनहूस दायरा बिखर गया। आमना एक जोरदार चीख मारकर तख्त से नीचे गिरी और बेहोश हो गई। वो साया अब अपनी असल शक्ल में आ चुका था, एक काला धुएं नुमा हयूला जिसकी सुर्ख आंखें नफरत से भरी हुई थीं। तुमने इस मासूम लड़की की रूह को यहाँ कैद कर रखा है, जिसका खून इस जगह बहाया गया था। बाबा रहमत ने उस साये को मुखातब करते हुए कहा, तुम उसका बदला इन बेगुनाहों से नहीं ले सकते। साया धाड़ा, ये घर मेरा है, यहाँ जो भी आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, ये ज़मीन अल्लाह की है और तुम्हारा ठिकाना अब यहाँ नहीं रहा। बाबा रहमत ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें आबे ज़मज़म और कुछ मखसूस जड़ी बूटियां थीं। उन्होंने वो शीशी उस साये की तरफ फेंकी। जैसे ही वो शीशी साये से टकराई, एक खौफनाक नीली रोशनी पैदा हुई, जिसने पूरे तहखाने को मुनव्वर कर दिया। वो साया शिद्दत तकलीफ से चीखने लगा और उसकी चीखें ऐसी थी कि ज़ीशान को लगा कि उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। दीवारों पर लगी हुई वो पुरानी जंजीरें खुद ब खुद टूटकर गिरने लगीं और वो पत्थर बने हुए ढांचे राख बनकर बिखर गए। ज़ीशान ने जल्दी से आमना को अपनी बाहों में उठाया। बाबा रहमत ने इशारा किया कि फौरन ऊपर चलो। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़े, वो साया आखिरी कोशिश के तौर पर एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया ताकि रास्ता रोक सके। लेकिन बाबा रहमत की ज़बान पर जारी कलामे इलाही की ताकत उसके सामने एक नाकाबिले तस्खीर दीवार बन चुकी थी। ऊपर हॉल में पहुंचते ही बाबा जी ने सबको हुक्म दिया कि वो सहन की तरफ निकल जाएं। घर के अंदर अब चीज़ें टूटने की नहीं, बल्कि किसी चीज़ के जलने की बू आ रही थी, जैसे सदियों पुरानी गलाजत अब पाक हो रही हो। जैसे ही ज़ीशान आमिना को उठाए हॉल में पहुंचा, पूरा बंगला किसी जलजले की जद में आए हुए खंडर की तरह हल रहा था। छत पर लगे कीमती फानूस टूटकर गिर रहे थे और दीवारों के प्लस्तर से खून आलूद पानी रिस रहा था। बाबा रहमत ने सहन के वस्त में खड़े होकर अपने असा से ज़मीन पर एक बड़ा दायरा खींचा और सब घर वालों को इसके अंदर जाने का हुक्म दिया। ज़ीशान, साद और उनके वालिदैन हाँपते हुए इस हिसार के अंदर जमा हो गए, जबकि आमिना अब भी ज़ीशान की बाहों में बेहोश थी, मगर उसके जिस्म का दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर बढ़ चुका था। अचानक बंगले के तमाम दरवाजे और खिड़कियां एक साथ खुले और बंद होने लगे, जिससे पैदा होने वाला शोर किसी खौफनाक जंगी गरज जैसा था। वो स्याह साया, जो अब तहखाने से निकलकर पूरे घर की फ़ज़ा पर मुहीत हो चुका था, हॉल के वस्त में एक देव हैकल धुएं के सुतून की तरह नमूदार हुआ। उसकी सुर्ख आंखें अब किसी तपते हुए अंगारे की तरह दहक रही थीं। उसने एक ऐसी आवाज़ निकाली जो इंसानी समातों को चीरती हुई रूह तक पहुंच रही थी। तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। ये जगह मेरी कुर्बानगाह है और इस बार मैं सिर्फ खून नहीं, बल्कि तुम्हारी रूहें भी छीन लूंगा। बाबा रहमत ने निहायत सुकून से अपनी तस्बीह के दानों को फेरा और बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ सरकश, तू भूल गया है कि नूर के सामने अंधेरे की कोई हकीकत नहीं होती। तूने जिस मासूम का खून यहाँ बहाया था, उसकी रूह अब तेरी कैद से आज़ाद हो चुकी है। अब तेरी बारी है। ये कहकर बाबा जी ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का एक प्याला निकाला, जिस पर मखसूस आयात दम की गई थी। उन्होंने वो मिट्टी उस स्याह साये की तरफ उछाली। जैसे ही वो खाक उस धुएं से टकराई, पूरे घर में आग के शोले भड़क उठे। लेकिन ये आग लकड़ी या कपड़े को नहीं जला रही थी, बल्कि वो सिर्फ उस शैतानी वजूद को भस्म कर रही थी। वो साया तड़पने लगा। उसकी चीखें अब शहर के उस पुरसुकून इलाके की खामोशी को चीर रही थी। बाहर गली में मौजूद कुत्ते और परिंदे खौफ से इधर-उधर भागने लगे। ज़ीशान ने देखा कि आमिना के जिस्म से भी स्याह रंग का धुआं निकलकर उस बड़े साये में शामिल हो रहा था, और जैसे जैसे वह धुआं निकलता, आमिना के चेहरे की जर्दी खत्म होती जा रही थी। आसेब ने आखिरी वार के तौर पर घर की पूरी बिजली को एक जोरदार धमाके के साथ शॉर्ट कर दिया, जिससे हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगी। घर की दीवारें अब तेजी से अंदर की तरफ झुकने लगी थीं, जैसे वो सबको जिंदा दफन कर देना चाहती हों।
साद ने डरकर बाबा जी का दामन थाम लिया, मगर बाबा रहमत के चेहरे पर जरा बराबर भी लर्जिश न थी। उन्होंने अपना हाथ बुलंद किया और अज़ाने मोहम्मदी बुलंद करना शुरू की। जैसे ही अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हुई, वो स्यासाया फिजा में बिखरने लगा। उसकी ताकत जवाब दे रही थी, मगर वो अब भी आखिरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह बाबा जी के खींचे हुए हिसार को तोड़ सके। उसने घर के फर्नीचर को उड़ाकर दायरे के अंदर बैठे हुए लोगों की तरफ फेंकना शुरू किया, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ उस नादीदा हिसार से टकराती, वो वहीं राख बनकर गिर जाती। अजान मुकम्मल होते ही बाबा रहमत ने अपना असा पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मारा। एक सफ़ेद रोशनी का सैलाब हॉल से निकला और उसने उस स्याह वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। एक आखिरी हौलनाक चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ थम गया। बारिश रुक गई, हवा का चलना बंद हो गया और घर के अंदर का वो बोझिलपन एकदम खत्म हो गया। आमना ने एक लंबा सांस लिया और आहिस्ता से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में अब वो खौफनाक काला रंग नहीं था, बल्कि वही पुरानी चमक थी जिसे देखकर ज़ीशान की जान में जान आई। लेकिन बाबा रहमत ने अभी आराम का सांस नहीं लिया था। उन्होंने सबको देखते हुए कहा, ये बला आर्जी तौर पर पसपा हुई है। इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें इसकी असल कब्र तक पहुंचना होगा, जो इस घर की बुनियादों में छिपी है। ज़ीशान को एहसास हुआ कि 15 दिनों के इस भयानक सफ़र का अभी सिर्फ निस्फ हिस्सा तय हुआ है। अभी बहुत से राज ऐसे थे जिनका बेनकाब होना बाकी था। घर में अब एक कब्र जैसी खामोशी तारी थी, मगर ये खामोशी सुकून की नहीं बल्कि किसी बड़े तूफान से पहले का सुकूसा थी। बाबा रहमत ने अपने माथे से पसीना पोंछा और ज़ीशान की तरफ देखकर संजीदगी से कहा, बेटा, अब हमें उस जगह की जड़ तक जाना होगा जहाँ से इस फितने ने जन्म लिया। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि ये एक कदीम गुनाह पर खड़ा किया गया है। ज़ीशान ने आमना को अपने वालिदैन के पास हिसार में छोड़ा और बाबा जी के साथ दोबारा उसी स्टोर रूम की तरफ बढ़ा जिसका रास्ता अब किसी जली हुई सुरंग जैसा लग रहा था। तहखाने में कदम रखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन के नीचे से दबी दबी सिसकियां आ रही हों। बाबा रहमत ने अपने हाथ में मौजूद चराग की रोशनी दीवारों पर मारी, जहां अब वो पुरानी तस्वीरें और नक्शो नगार मज़ीद वाज़े हो चुके थे। उन्होंने फर्श के एक मखसूस कोने की तरफ इशारा किया जहां मिट्टी कुछ उभरी हुई थी और वहां की ईंटें बाकी फर्श से मुख्तलिफ थी। बाबा जी ने ज़ीशान को एक पुरानी कुदाल दी और उसे खोदने का हुक्म दिया। जैसे ही ज़ीशान ने पहली ज़रब लगाई, पूरे घर में एक ऐसी सर्द लहर दौड़ी कि ज़ीशान के हाथ कांपने लगे। तकरीबन 3 फुट खोदने के बाद ज़ीशान की कुदाल किसी सख्त चीज़ से टकराई। जब उसने मिट्टी हटाई तो नीचे से लकड़ी का एक पुराना जला हुआ संदूक बरामद हुआ। उस संदूक पर पीतल की जंजीरें लिपटी हुई थीं और उन पर वही शैतानी अलामतें बनी हुई थीं जो आमना ने दीवार पर खून से लिखी थीं। बाबा रहमत ने संदूक पर दम किया हुआ पानी छिड़का और उसे खोलने का इशारा किया। जैसे ही संदूक का ढक्कन खुला, अंदर का मंजर देखकर ज़ीशान की आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक के अंदर एक छोटा सा ढांचा था जो किसी नौउमर लड़की का मालूम होता था, मगर इसके साथ ही बेशुमार पुराने तावीज़, काली गुड़िया और इंसानी बालों के गुच्छे मौजूद थे। ये वो काला जादू था जो इस घर की बुनियादों में इसलिए दफन किया गया था ताकि यहाँ रहने वाले कभी सुकून ना पा सकें और उनकी जिंदगियों का चिराग धीरे धीरे गुल होता रहे। बाबा रहमत ने एक लंबी आह भरी और कहा, ये वो मासूम रूह है जिसे 1 सदी पहले जायदाद और हवस की खातिर यहाँ जिंदा दफन किया गया था। इसकी तड़प और बदले की आग ने इस घर को एक शैतानी अड्डे में बदल दिया था। अचानक तह खाने की फिजा में एक मध्यम सी रोशनी उभरी। ये वो स्याह साया नहीं था, बल्कि एक छोटी सी लड़की का अक्स था जो निहायत गमज़दा नजर आ रही थी। उसकी आंखों से खून के बजाय अब पानी के आंसू बह रहे थे। उसने बाबा रहमत की तरफ हाथ फैलाया जैसे वो निजात की भीख मांग रही हो। इसी लम्हे वो स्याह आसेब एक बार फिर नमूदार हुआ, मगर इस बार वो बराह रास्त हमला करने के बजाय उस लड़की के अक्स को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगा। वो आसेब दरअसल
اس کالی جادو کی قوت تھی جو اس روح کو آزاد نہیں ہونے دے رہی تھی۔ بابا رحمت نے بلند آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ تلاوت کی آواز جیسے ہی تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرائی، وہ کالا صندوق خود بخود جلنے لگا۔ بابا جی نے ذیشان سے کہا، ان تمام تعویذوں کو جلا کر راکھ کر دو، یہی اس فتنے کا مرکز ہے۔ ذیشان نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہاں موجود لکڑیوں کو آگ لگائی۔ جیسے جیسے وہ شیطانی اشیاء جلتی گئیں، اس سیاہ آسیب کی جسامت چھوٹی ہوتی گئی اور اس کی چنگھاڑیں کمزور پڑنے لگی۔ تہ خانے کی چھت سے اب مٹی کے بجائے راکھ گرنے لگی تھی۔ بابا رحمت نے اس لڑکی کی روح کی طرف دیکھ کر نہایت شفقت سے کچھ پڑھا اور وہ عکس آہستہ آہستہ دھندلا کر غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی وہ سیاہ ہیولا بھی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ہوا میں بکھر گیا۔ اب وہاں صرف آگ کی تپش تھی اور ایک ایسی خاموشی جو بتاتی تھی کہ صدیوں پرانا حساب اب برابر ہو چکا ہے۔ ذیشان اور بابا رحمت جب واپس اوپر ہال میں آئے تو وہاں کا منظر بدل چکا تھا۔ گھر کی دیواروں سے رسنے والا خون خشک ہو چکا تھا اور گھر میں پھیلی ہوئی وہ خوفناک بو ختم ہو کر ایک بھینی بھینی خوشبو میں بدل گئی تھی۔ آمنہ اب مکمل طور پر ہوش میں تھی اور اپنے سسرال والوں کے ساتھ سکون سے بیٹھی تھی۔ لیکن بابا رحمت کے چہرے پر ابھی بھی فکر مندی تھی۔ انہوں نے ذیشان کے والد سے کہا، شر مٹ چکا ہے، لیکن اس گھر کو اب پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ اگلے 7 دن تک یہاں کسی بھی صورت ذکر الہی کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، ورنہ اندھیرا دوبارہ راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ بابا رحمت کی ہدایات کے مطابق اگلے 7 دن اس خاندان کے لیے کسی کڑی عبادت سے کم نہ تھے۔ اگرچہ وہ ہولناک سایہ اور تہ خانے کا وہ منحوس صندوق ختم ہو چکے تھے، لیکن گھر کی فضاؤں میں اب بھی ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ بابا جی نے گھر کے چاروں کونوں میں ارکے گلاب اور دم کیا ہوا پانی چھڑکا اور ہر کمرے میں مٹی کے دیے روشن کر دیے۔ انہوں نے ذیشان کو تاکید کی کہ سورج ڈھلنے کے بعد گھر کا کوئی بھی فرد دہلیز سے باہر نہ نکلے اور نہ ہی کسی اجنبی کے لیے دروازہ کھولے، چاہے وہ کتنی ہی جانی پہچانی آواز کیوں نہ ہو۔ پہلی 3 راتیں نہایت پرسکون گزری، جیسے برسوں بعد اس گھر کو سانس لینے کا موقع ملا ہو۔ آمینہ کی طبیعت میں بھی بہتری آ رہی تھی، لیکن وہ اب بھی اکیلے کمرے میں جانے سے کتراتی تھی۔ چوتھی رات جب شہر پر گہری دھند چھائی ہوئی تھی اور گلی کے کتے غیر معمولی طور پر رو رہے تھے، ذیشان کے والد کو گھر کے بڑے دروازے پر کسی کی دستک سنائی دی۔ دستک بہت دھیمی اور باوقار تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ان کے مرحوم بھائی دیا کرتے تھے۔ ذیشان کے والد جذباتی ہو کر دروازے کی طرف بڑھے، مگر عین اسی وقت بابا رحمت کی آواز ہال میں گونجی، ٹھہر جائیں، اپنی آنکھوں اور کانوں پر بھروسہ نہ کریں، یہ صرف بھٹکی ہوئے قوتوں کا آخری وار ہے جو آپ کو حصار سے باہر نکالنا چاہتی ہیں۔ ذیشان کے والد رک گئے اور استغفار پڑھنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے توبہ کی، باہر سے آنے والی دستک ایک ہولناک چیخ میں بدل گئی اور ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری چیز دروازے سے ٹکرا کر دور جا گری ہو۔ ساتھ جو اب تک خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اس کے اپنے سائے کی شکل بدل رہی ہے۔ دیوار پر بننے والا اس کے سایہ اس کی اپنی حرکات کی پیروی نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ الگ سے کوئی حرکت کر رہا تھا۔ جب سعد اپنا ہاتھ اٹھاتا تو سایہ اپنے گلے پر ہاتھ رکھ لیتا۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ سعد کی چیخ نکل گئی۔ بابا رحمت فوراً اس کے پاس پہنچے اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دیوار پر موجود سایہ نارمل ہو گیا، لیکن بابا جی کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ انہوں نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ گھر اب پاک ہو رہا ہے اور جب گندگی صاف کی جاتی ہے تو وہ اپنی پوری قوت سے مزاحمت کرتی ہے۔ یہ سایہ اور آوازیں صرف آپ کی ایمان کا امتحان ہے۔ ذیشان نے پوچھا، بابا جی کیا یہ سب کبھی پوری طرح ختم ہوگا؟ بابا رحمت نے شفقت سے جواب دیا، بیٹا نور جب آتا ہے تو اندھیرا خود بخود راستہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ چراغ جلتا رہے۔ آپ کے گھر کا چراغ آپ کی نماز اور تلاوت۔ اس رات پورے خاندان نے مل کر مصلے بچھائے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ آمنہ، جس نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، پہلی بار بول پڑی اور اس نے بتایا کہ اسے خواب میں وہ لڑکی نظر آئی ہے جو اب مسکرا رہی تھی اور ایک ہرے بھرے باغ کی طرف جا رہی تھی۔ یہ سن کر بابا رحمت کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس روح کی نجات ہی اس گھر کی مکمل خلاصی کی علامت ہے، مگر ابھی 7 دن پورے نہیں ہوئے تھے۔ 5ویں دن کی صبح جب ذیشان کچن میں گیا تو اس نے دیکھا کہ تمام برتن ترتیب سے لگے ہوئے تھے، لیکن ان پر سے ایک ایسی چمک اٹھ رہی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ تاہم جیسے ہی اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اسے احساس ہوا کہ وہ بوڑ کا درخت جو کٹوا دیا گیا تھا، اس کی جڑیں زمین سے دوبارہ ابھر رہی تھیں اور سانپوں کی طرح گھر کی طرف رینگ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر ذیشان کو اندازہ ہوا کہ شر ابھی اپنی جڑیں بچانے کی آخری کوشش کر رہا ہے۔
ज़ीशान की आंखें फटी के फटी रह गईं जब उसने देखा कि कटा हुआ बोड़ का दरख्त, जिसे वो मुर्दा समझ रहे थे, उसकी जड़ें काले सांपों की तरह घिसटती हुई घर की बुनियादों की तरफ बढ़ रही थीं। हर जड़ मिट्टी को चीरती हुई ऐसे आगे बढ़ रही थी जैसे उसे किसी ने हुक्म दिया हो कि घर को जकड़ ले। ज़ीशान ने फौरन बाबा रहमत को पुकारा। बाबा जी सहन में आए और उनके चेहरे पर एक जलाल आ गया। उन्होंने देखा कि वो जड़ें महज लकड़ी नहीं थीं, बल्कि उनमें से एक लेसदार काला मादा निकल रहा था जो ज़मीन को बंजर और काला कर रहा था। ये इस खबीस की आखिरी चाल है, बाबा रहमत ने अपने असा को ज़मीन पर मारते हुए कहा। इस दरख्त की जड़ों ने 100 साल तक इस मासूम बच्ची का खून पिया है, इसलिए ये अब एक जिंदा बला बन चुकी हैं। उन्होंने साथ से कहा कि वो घर के अंदर से मिट्टी का तेल और खुश्क लकड़ियां लेकर आए। ज़ीशान ने पूछा, बाबा जी, क्या आग से ख़त्म हो जाएगा? बाबा रहमत ने जवाब दिया, ये आम आग से नहीं जलेगा। इस पर कुरानी आयत का दम करना होगा ताकि इसकी शैतानी कुव्वत ख़त्म हो। इसी दौरान वो जड़ें घर की सीढ़ियों तक पहुंच गईं। घर के अंदर से आमिने की चीख सुनाई दी। ज़ीशान भागकर अंदर गया तो देखा कि कमरे की दीवारों में दरारें पड़ रही थीं और उन दरारों में से वही बारीक जड़ें बालों की तरह बाहर निकलकर आमिना के पांव की तरफ बढ़ रही थीं। घर का दर्जाए हरारत एक बार फिर गिरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बंगला किसी देवहैकल मकड़ी के जाल में फंस रहा हो। बाबा रहमत ने सहन में एक बड़ा गड्ढा खोदने का हुक्म दिया और उसमें वो तमाम जड़ी बूटियां डाल दी जो वो अपने साथ लाए थे। बाबा जी ने बुलंद आवाज में सूरे मुल्क की तिलावत शुरू की। तिलावत की हर आयत के साथ वो जड़ें तड़पने लगीं, जैसे उन्हें कोई कोड़े मार रहा हो। ज़ीशान ने देखा कि उन जड़ों से इंसानी कराहों जैसी आवाज़ें आ रही थीं। बाबा जी ने ज़ीशान और साद को इशारा किया कि वो मिट्टी का तेल उन जड़ों पर डालकर आग लगा दें। जैसे ही माचिस की तीली दिखाई गई, एक नीली और तेज़ आग भड़क उठी। ये आग आम नारंगी रंग की नहीं थी, बल्कि उसमें से सब्ज़ और नीली लपटें निकल रही थी, जो इस बात की अलामत थीं कि जादू का असर ज़ायल हो रहा था। वो बोड़ का तना जो सहन के कोने में पड़ा था अचानक फट गया और उसके अंदर से एक काली धुंध निकली जो आसमान की तरफ बुलंद हुई। बाबा रहमत ने अपनी तस्बीह का आखिरी दाना फेरा और एक आखिरी ज़रब मारी। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और वो तमाम जड़ें राख बनकर बिखर गईं। घर की दीवारों में पड़ने वाली दरारें खुद ब खुद भरने लगीं और वो काला मादा जो दीवारों से रस रहा था अब सफ़ेद नौरानी माए में बदल गया। आमिना जो अब तक खौफ से थरथर कांप रही थी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ हट गया हो। वो पहली बार खुलकर मुस्कुराई। बाबा रहमत ने एक लंबा सांस लिया और आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया। उन्होंने ज़ीशान से कहा, आज इस घर की आखिरी शैतानी जड़ भी कट गई है। अब ये सिर्फ एक मकान नहीं रहा, बल्कि ये एक पाक जगह बन चुकी है। लेकिन बाबा जी ने अभी एक और काम करना था। उन्होंने उस जगह पर जहां जड़ें जलाई गई थीं, एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया और वहां बैठकर दुआ मांगी। उन्होंने ज़ीशान को बताया कि आज की रात इस घर में सुकून की पहली हकीकी रात होगी। अब शहर की रोशनियां और गली की रौनकें उन्हें अजनबी नहीं लग रही थीं। वो हौलनाक साया, वो गीली मिट्टी के निशानात और वो तहखाने का खौफ अब किस्सा पारीना बन चुका था। मगर बाबा जी ने जाते जाते एक ऐसी बात कही जिसने ज़ीशान को सोचने पर मजबूर कर दिया। बेटा, घर को साफ करना आसान है, मगर इसे पाक रखना एक मुसलसल मेहनत है। उस हौलनाक रात के बाद जब अगली सुबह सूरज तलू हुआ तो उसकी पहली किरणें बंगले की खिड़कियों से अंदर दाखिल हुईं तो मंजर बिल्कुल बदल चुका था। वो घर जो पिछले कई दिनों से एक तारीक गार की तरह महसूस हो रहा था, अब सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। परिंदों की चहचहाहट, जो पहले किसी नूहे की तरह लगती थी, अब कानों में रस घोल रही थी। आमिना किचन में नाश्ता बना रही थी और उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। ज़ीशान ने सहन में आकर देखा, जहां कल रात बाबा जी ने वो जादुई जड़ें जलाई थीं, वहां अब सिर्फ सफ़ेद राख बाकी थी और मिट्टी से एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जैसे बंजर ज़मीन पर पहली बारिश हुई हो। बाबा रहमत सहन के एक कोनी में मसल्ले पर बैठे जिक्र में मशगूल थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था, मगर उनकी आंखें अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। जब ज़ीशान उनके करीब गया तो बाबा जी ने सर उठाया और मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज तुम इस घर के मालिक बने हो। इससे पहले तो तुम सिर्फ इन सालों की कैदी थे। ज़ीशान ने उनके हाथ चूमे और पूछा, बाबा जी, क्या अब हमें कभी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बाबा रहमत ने ज़ीशान को अपने पास बिठाया और कहा, डर सिर्फ ईमान की कमज़ोरी का नाम है ज़ीशान। शर तब तक दाखिल नहीं होता जब तक उसे अंदर से कोई दरवाज़ा खुला ना मिले। मैंने इस घर की सफाई तो कर दी है, लेकिन अब इसकी किलाबंदी करना बाकी है। ये शहर बहुत बड़ा है और इसकी रौनकों के पीछे बहुत से अंधेरे छुपे होते हैं। तुम्हें इस घर को एक किला बनाना होगा ताकि कोई भी नादीदा बला दोबारा यहाँ कदम न रख सके।
باگا جی نے ذیشان، سعد اور ان کے والد کو بلایا اور انہیں گھر کے چاروں کونوں پر لے گئے۔ انہوں نے ہر کونے میں مٹی کے اندر ایک ایک چھوٹی سی تانبے کی تختی دفن کی جس پر قرآنی آیات کندہ تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حصار امن ہے جو اس گھر کو ہر قسم کے سحر، آسیب اور بری نظر سے محفوظ رکھے گا۔ جب وہ آخری کونے پر پہنچے جو کہ اس پرانے سٹور روم کی دیوار کے ساتھ تھا تو وہاں کی زمین ابھی بھی تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ بابا جی نے وہاں دم کیا ہوا نمک چھڑکا اور ایک خاص دعا پڑھی۔ دوپہر کے وقت بابا رحمت نے پورے خاندان کو ہال میں جمع کیا اور سب کو ایک ایک تسبیح دی۔ انہوں نے کہا، آج ہم اس گھر میں ختم برکات کریں گے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں اس آزمائش سے نکالا۔ کئی گھنٹوں تک گھر کی فضاؤں میں تلاوت قرآن اور درود و سلام کی صدائیں گونجتی رہیں۔ سعد جو پہلے ان چیزوں سے دور بھاگتا تھا آج سب سے زیادہ لگن سے پڑھ رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ دنیا میں صرف وہی کچھ نہیں ہے جو آنکھ سے نظر آتا ہے، بلکہ ایک ایسی دنیا بھی ہے جس پر صرف ایمان کی روشنی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ شام ہونے کو تھی اور اب وہ وقت آ رہا تھا جب بابا رحمت کو رخصت ہونا تھا۔ ذیشان کے والدین نے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن بابا جی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا اور کہا، شکر اس ذات کا ادا کریں جس نے مجھے وسیلہ بنایا۔ میں تو صرف ایک مسافر ہوں جو اندھیروں میں چراغ جلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے ذیشان کو الگ بلا کر ایک چھوٹا سا چمڑے کا بیگ دیا جس میں کچھ پرانے مسودات اور خوشبوئیں تھیں۔ انہوں نے تاکید کی کہ ہر جمعرات کی شام پورے گھر میں لبان کی دھونی دی جائے اور گھر کے کسی بھی حصے کو مستقل طور پر اندھیرے میں نہ چھوڑا جائے۔ جب بابا رحمت گھر کی دہلیز سے باہر نکلے تو انہوں نے ایک بار پلٹ کر اس عالیشان بنگلے کی طرف دیکھا۔ وہ اب ایک ڈراؤنی حویلی نہیں بلکہ ایک روشن گھر لگ رہا تھا، لیکن ذیشان نے محسوس کیا کہ بابا جی کی نظریں ابھی بھی گلی کے اس پرانے بوڑ کے درخت کے کٹے ہوئے تنے کی طرف تھیں، جیسے وہ دیکھ رہے ہوں کہ وہاں سے اب کوئی نیا فتنہ تو جنم نہیں لے رہا۔ بابا جی کے جانے کے بعد ذیشان نے گھر کا مرکزی دروازہ بند کیا، مگر اس بار اسے وہ بوجھ محسوس نہیں ہوا جو پہلی بار ہوا تھا۔ اب اس کے پیچھے ایک مضبوط ایمان اور بابا جی کی دعائیں تھیں۔ بابا رحمت کے جانے کے بعد پہلی رات اس خاندان کے لیے ایک عجیب سے سکون اور ہلکے سے خوف کا آمیزہ تھی۔ اگرچہ گھر اب روشن تھا اور فضا پاکیزہ ہو چکی تھی، لیکن برسوں سے اس در و دیوار میں بسنے والی ہولناکی کی یادیں اب بھی ان کے ذہنوں میں تازہ تھیں۔ ذیشان نے بابا جی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے پورے گھر میں لبان کی دھونی دی، جس کی مہک نے ماحول کو مزید بوجھل پن سے آزاد کر دیا۔ رات کے 12 بجے جب سب سونے کی تیاری کر رہے تھے، اچانک گلی میں ایک شور اٹھا۔ یہ شور انسانی نہیں تھا بلکہ درجنوں کتوں کی ایک ساتھ رونے اور غرانے کی آواز تھی جو پوش علاقے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ سعد نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے گلی میں دھند کی ایک ایسی لہر نظر آئی جو کسی بڑی موج کی طرح ان کے گھر کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ دھند صرف ان کے گھر کے گرد ہی گھنی تھی، باقی گلی بالکل صاف تھی۔ ذیشان نے اپنے چھوٹے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی، گھبراؤ مت سعد، یہ صرف باہر کا شور ہے، بابا جی کا حصار اب ہمیں تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ لیکن ابھی ذیشان کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ گھر کی چھت پر کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی بہت بڑا جانور وہاں دوڑ رہا ہو۔ آمنہ جو اب کافی ہمت جمع کر چکی تھی، اس نے مصلح بچھایا اور بلند آواز میں تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی تلاوت کی آواز کمرے کی دیوالوں سے ٹکرائی، وہ باہر سے آنے والا شور ایک دم سے چیخو پکار میں بدل گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ مخلوق گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے بےتاب ہے، مگر اسے کوئی نظر نہ آنے والی دیوار روک رہی ہے۔ ذیشان کے والد نے دیکھا کہ ہال کے بڑے دروازے پر باہر سے کسی نے اپنے ناخنوں سے نشانات بنانا شروع کر دیے، لیکن وہ نشانات لکڑی پر نہیں بلکہ ہوا میں بن رہے تھے اور وہیں غائب ہو رہے تھے۔ یہ شر کا وہ آخری حملہ تھا جو اپنی شکست کے بعد بوکھلاہٹ میں کیا جا رہا تھا۔ بابا رحمت نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جب کوئی جگہ صدیوں بعد پاک ہوتی ہے تو آس پاس کی بھٹکی ہوئی روحیں اور شیطانی قوتیں ایک بار پھر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ذیشان نے بابا جی کا دیا ہوا وہ مخصوص پانی نکالا اور بسم اللہ پڑھ کر اسے گھر کی دہلیز پر چھڑک دیا۔ جیسے ہی وہ پانی کے قطرے زمین سے ٹکرائے، ایک نیلی سی چنگاری اٹھی اور باہر سے آنے والی تمام آوازیں ایک دم تھم گئیں۔ گھر کے اندر موجود تمام لائٹیں ایک پل کے لیے تیز ہوئیں اور پھر نارمل ہو گئیں۔ آمنہ نے محسوس کیا کہ کمرے کے کونے میں جو ٹھنڈک ہوا کرتی تھی وہ اب مکمل طور پر ختم ہو کر ایک خوشگوار حدت میں بدل گئی ہے۔ سعد جو ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، اسے بھی ایک سکون سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا سایہ اب بالکل اس کی اپنی حرکات کی پیروی کر رہا تھا، اس میں کوئی دوسرا وجود نہیں چھپا تھا۔
یہ ان کی پہلی فتح تھی جو انہوں نے اپنے ایمان اور صبر سے حاصل کی تھی۔ صبح فجر کے وقت جب ذیشان نے گھر کا دروازہ کھولا تاکہ مسجد جا سکے تو اس نے دیکھا کہ دہلیز پر کالی راکھ کا ایک ڈھیر پڑا تھا اور وہاں کی مٹی پر کچھ عجیب سے جلنے کے نشانات تھے۔ یہ وہی قوتیں تھیں جنہوں نے رات بھر حصار توڑنے کی ناکام کوشش کی تھی اور آخرکار پناہ ہو گئیں۔ شہر کا وہ حصہ اب واقعی ان کے لیے محفوظ ہو چکا تھا۔ واپسی پر ذیشان نے دیکھا کہ گلی کے وہ کتے جو رات بھر رو رہے تھے اب پرسکون ہو کر دھوپ سینک رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور سمجھ گیا کہ اب یہ گھر واقعی ان کا اپنا گھر بن چکا ہے، مگر اسے یہ بھی علم تھا کہ بابا جی نے ابھی 14ویں رات کا ذکر کیا تھا جو اس مکمل صفائی کے عمل کا آخری پڑاؤ تھا۔ بابا رحمت نے رخصت ہوتے وقت ایک بات بہت تاکید سے کہی تھی کہ 14ویں کی رات جب چاند اپنے پورے جوبن پر ہوگا اس وقت ایک آخری لہر آئے گی جو گھر کے در و دیوار کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کے یقین کو آزمائے گی۔ ذیشان کو وہ بات اب یاد آ رہی تھی جب اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان پر 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، لیکن اس کی روشنی میں ایک عجیب سی زردی تھی۔ شہر کا وہ پوش علاقہ جو رات کے اس پہر بھی گاڑیوں کی آوازوں سے گونجتا تھا آج ایک بوجھل سناٹے کی لپیٹ میں تھا۔ رات کے 11 بجتے ہی گھر کے اندر کی فضا اچانک بدلنے لگی۔ یہ وہ ہولناک چیخیں یا خونالود دیواریں نہیں تھیں جو انہوں نے پہلے دیکھی تھیں، بلکہ یہ ایک نفسیاتی دباؤ تھا۔ ذیشان کو محسوس ہوا کہ اسے اپنے والدین کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں جو اسے اسٹور روم کی طرف بلا رہی ہیں، حالانکہ وہ اس کے سامنے ہال میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ سعد کو ایسا لگا جیسے اس کے کمرے میں اس کا کوئی دوست اسے پکار رہا ہے، اور آمنہ کو اپنے بچپن کے وہ خوف یاد آنے لگے جو وہ کب کے بھلا چکی تھی۔ خبردار، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، ذیشان نے بلند آواز میں سب کو خبردار کیا۔ یہ صرف خیالات کا جادو ہے، بابا جی نے کہا تھا کہ آج رات سائے نہیں بلکہ وہم حملہ کریں گے۔ اس نے بابا رحمت کا دیا ہوا لبان سلگایا جس کا دھواں ہال میں پھیلتے ہی ان کی ذہنی پراگندگی کم ہونے لگی۔ لیکن ابھی آزمائش باقی تھی۔ اچانک گھر کے تمام آئینے دھندلانے لگے اور ان میں وہی مناظر نظر آنے لگے جو اس گھر کی تاریخ کا حصہ تھے۔ وہ لڑکی جس کا خون یہاں بہایا گیا تھا وہ آئینے میں اب روتی ہوئی نہیں بلکہ غصے میں نظر آ رہی تھی، جیسے وہ ان سے یہ جگہ چھیننا چاہتی ہو۔ ذیشان نے محسوس کیا کہ بابا جی کا کھچا ہوا حصار ابھی تک قائم تھا، مگر باہر کی شیطانی قوتیں ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈال کر انہیں اس حصار سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذیشان، دروازہ کھولو، میں تمہارا دوست ہوں۔ باہر سے ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ یہ آواز ذیشان کے اس بہترین دوست کی تھی جو کئی سال پہلے ایک حادثے میں فوت ہو چکا تھا۔ ذیشان کا دل ایک لمحے کے لیے لرزا، اس کے قدم دروازے کی طرف بڑھنے لگے، مگر اسی وقت اسے آمنہ کے پڑھنے کی آواز سنائی دی جو سورہ الناس کی تلاوت کر رہی تھی۔ تلاوت کے الفاظ نے ذیشان کے ذہن پر چھائی ہوئی دھند کو چھان دیا۔ اسے احساس ہوا کہ باہر کوئی دوست نہیں بلکہ وہی قدیم شر ہے جو اپنا آخری پتہ کھیل رہا ہے۔ اس نے فوراً مسلح سنبھالا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی وہ وہم اور آوازیں دم توڑنے لگی، آئینے دوبارہ صاف ہو گئے اور گھر کے اندر کی وہ بوجھل فضا ہلکی ہونے لگی۔ رات کے تیسرے پہر جب چاند ڈھلنے لگا تو گھر کے صحن میں ایک زوردار آواز آئی جیسے کوئی بھاری زنجیر ٹوٹ کر گری ہو۔ یہ اس قید کا آخری نشان تھا جو صدیوں سے اس زمین پر موجود تھی۔ بابا رحمت کی دی ہوئی وہ تانبے کی تختیاں جو گھر کے کونوں میں دفن تھی، ان سے ایک لمحے کے لیے ایک نیلی روشنی نکلی اور پورے بنگلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس روشنی کے ساتھ ہی وہ تمام وسوسے اور آوازیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ ذیشان نے دیکھا کہ آمنہ کے چہرے پر اب وہ اطمینان تھا جو کسی بڑی جنگ کو جیتنے کے بعد آتا ہے۔ اس کے والدین کی آنکھوں میں سکون کے آنسو تھے۔ اب وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ گھر اب صرف ایک عمارت نہیں رہا بلکہ ایک ایسی جگہ بن گیا ہے جہاں نور کا پہرا ہے۔ صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی 14ویں کی وہ پراسرار رات ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ان کی آزمائش کا وہ طویل باب بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب صرف آخری مرحلہ باقی تھا، گھر کو ہمیشہ کے لیے پاک رکھنا۔ 15ویں دن کی صبح جب طلوع ہوئی تو شہر کے اس بنگلے کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ وہ بھاری پن، وہ دیواروں سے آتی سسکیاں اور وہ پراسرار سارے اب ایک دھندلے خواب کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ ذیشان نے صحن میں آ کر ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اسے ایسا لگا جیسے آج وہ برسوں بعد آزاد ہوا ہے۔ آسمان کا رنگ صاف نیلا تھا اور گھر کے در و دیوار سے اب خوف نہیں بلکہ ایک اپنائیت ٹپک رہی تھی۔ آمنہ نے آج گھر کے مرکزی ہال میں سفید پردے لگائے تھے جن سے چھن کر آنے والی دھوپ پورے گھر کو منور کر رہی تھی۔ ذیشان کے والد نے آج سب کو بلا کر ایک اہم بات کہی۔ میرے بچوں، بابا رحمت نے ہمیں صرف ایک آسیب سے نجات نہیں دلائی
बल्कि हमें ये सिखाया है कि ईमान की ताकत से हर अंधेरे को मिटाया जा सकता है। अब यह हमारा फर्ज है कि हम इस घर को दोबारा कभी उजड़ने ना दें। साद ने, जो इस पूरे वाक़ये के बाद काफ़ी संजीदा हो गया था, अहद किया कि वो अब रोज़ाना घर में तिलावत का एहतिमाम करेगा। वो स्टोर रूम जो कभी दहशत की अलामत था, अब एक साफ़ सुथरी लाइब्रेरी में तब्दील किया जा रहा था, जहाँ सिर्फ दीनी और इस्लाही किताबें रखी जानी थीं। दोपहर के वक्त ज़ीशान ने बाबा रहमत को शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका नंबर अब सर्विस में नहीं था। ज़ीशान इस पर हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसे एहसास था कि बाबा जी जैसे बुज़ुर्ग अल्लाह की तरफ से सिर्फ एक मिशन पर आते हैं और अपना काम मुकम्मल करके खामोशी से कहीं और निकल जाते हैं। ज़ीशान ने फैसला किया कि वो इस घर के बाहर एक छोटी सी पानी की सबील बनवाएगा और गरीबों के लिए खाने का इंतज़ाम करेगा, ताकि उस मासूम लड़की की रूह को हमेशा सवाब पहुंचता रहे, जिसकी वजह से ये सारा मामला शुरू हुआ था। शाम के साए जब गहरे हुए तो घर के कोने कोने में लुबान की खुशबू एक बार फिर फैलाई गई। आमिना ने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और उसके चेहरे पर वो नूर था जो सिर्फ पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वालों के चेहरे पर होता है। उसने ज़ीशान से कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम इस घर के अजनबी नहीं बल्कि इसका हिस्सा बन चुके हैं। अब वो गीली मिट्टी के निशानात या दीवारों की सरगोशियां मुझे नहीं डराती। ज़ीशान ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, क्योंकि अब इस घर में साए नहीं बल्कि फरिश्ते पहरा दे रहे हैं। रात के वक्त पूरा खानदान हॉल में दस्तरखान पर जमा हुआ। ये पहली बार था कि वो बगैर किसी खौफ के हंसते मुस्कुराते हुए खाना खा रहे थे। बाहर गली में अब वो खामोशी नहीं थी जो दम घुटाती हो, बल्कि एक पुरसुकून रात की फितरी खामोशी थी। शहर का वो पौश इलाका अब उनके लिए वाकई एक जन्नत बन चुका था। ज़ीशान ने खिड़की से बाहर चांद को देखा, जो अब 14वीं का तो नहीं था, मगर उसकी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा उजली लग रही थी। कहानी का ये सफ़र, जो खौफ, खून और आंसुओं से शुरू हुआ था, अब तौबा, जिक्र और सुकून पर ख़त्म हो रहा था। इस बंगले ने बहुत से राज अपने अंदर दफन कर रखे थे, मगर अब वो राज मिट चुके थे और उनकी जगह एक नई तारीख लिखी जा रही थी। ज़ीशान ने सोने से पहले घर के तमाम चिराग रोशन किए, मगर इस बार वो अंधेरे से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने खुशी के इजहार के लिए थे। बाबा रहमत की वो बात सच साबित हुई थी कि नूर जब आता है तो अंधेरा खुद ब खुद रास्ता छोड़ देता है। अब इस घर की बुनियादों में कोई काला जादू नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम की बरकतें दफन थीं।